کیا ہو اگر ایک مہارت صرف ایک نوکری نہ ہو بلکہ آمدنی کے 10 مختلف باغات کا بیج ہو؟ یہ سوچنے میں بہت اچھا لگتا ہے، پر کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے؟ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آج کی ڈیجیٹل معیشت میں تو یہ تقریباً ضروری ہو گیا ہے، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ اچھا۔ ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے 16ویں باب سے کچھ بہت اہم نکات پر بات کریں گے جو اسی خیال پر مبنی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ اور AI سے پیسے کیسے کمائے جائیں، بلکہ اس سوچ کو سمجھنا ہے کہ ایک ہی مہارت کو استعمال کر کے آمدنی کے کئی سلسلے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ جی، وہ سلسلے جو آپ کو ایک فری لانسر سے ایک انٹرپرینور بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور مثال سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آمدنی کے صرف ایک ذریعے پر انحصار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کی پوری فصل صرف ایک دریا کے پانی پر منحصر ہو۔ اوہ! اگر وہ دریا سوکھ گیا تو سب کچھ ختم۔ جھیل بھری رہتی ہے۔ یہ ایک زبردست میٹافور ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا عملی مطلب ایک بنیادی ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ کتاب میں ایک جگہ کوچ کا نقطہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی محنت کے لیے زیادہ سمتوں کی ضرورت ہے۔ زیادہ سمتیں؟ جی، زیادہ تر فری لانسرز زیادہ گھنٹے زیادہ پیسے کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ مصنف کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایک سرمایہ کار کی طرح سوچا جائے، وہی گھنٹے لیکن زیادہ اثاثے۔ زیادہ اثاثے؟ یہ دلچسپ ہے۔ تو یہ اثاثے کیا ہے اور یہ مختلف سمتیں کون سی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کتاب اس سفر کو سمجھانے کے لیے آمدنی کو 4 اقسام میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ صرف اقسام نہیں بلکہ ایک طرح سے کیریئر کی ترقی کا نقشہ ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلے آتی ہے فعال آمدنی، یعنی ایکٹیو انکم۔ یہ سب سے سیدھا راستہ ہے، آپ کام کرتے ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ فری لانسنگ اس کی بہترین مثال ہے۔ یعنی وقت کے بدلے پیسہ۔ یہ شروعات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں گروتھ محدود ہے۔ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کما بھی نہیں رہے۔ بالکل، اسی لیے اگلا قدم ہے نیم غیر فعال آمدنی، یعنی سیمی پیسو انکم۔ سیمی پیسو؟ جی، اس کا اصول ہے ایک بار بنائیں، بار بار بیچیں۔ یہاں آپ اپنی مہارت کو ایک پروڈکٹ میں بدل دیتے ہیں، جیسے ویب سائٹ ٹیمپلیٹس یا کوئی ڈیجیٹل گائیڈ۔ آپ سو بھی رہے ہوں تو یہ اثاثیں آپ کے لیے کما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد آتی ہے غیر فعال آمدنی، پیسو انکم، جہاں آپ کے بنائے ہوئے نظام آپ کے لیے کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ویب سائٹ پر چلنے والے اشتہارات یا ایفیلیٹ لنکس۔ صحیح۔ اور آخر میں تدریسی آمدنی، یعنی ٹیچنگ انکم، جہاں آپ اپنا علم اور تجربہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، کوچنگ یا آن لائن کورسز کے ذریعے۔ تو یہ سفر آپ کو وقت بیچنے والے سے ایک نظام بنانے والے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فریم ورک تو بہت واضح ہے، نظریہ سمجھ آ گیا۔ لیکن اب عملی بات کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ابھی ویب ڈیولپمنٹ اور AI کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، وہ ان سمتوں کو حقیقت میں کیسے اپنا سکتا ہے؟ جی، کتاب میں 10 ذرائع کا ذکر ہے۔ آئیے ان میں سے پہلے 5 پر بات کرتے ہیں جو خاص طور پر نئے لوگوں کے لیے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح راستہ تو فری لانس ویب سائٹ بنانا ہی ہے۔ جی، اور مصنف اسے سب سے تیزی سے شروع ہونے والی آمدنی کہتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ آپ چھوٹے کاروباروں، اسکولوں یا ڈاکٹروں کے لیے یک صفاتی ویب سائٹس یا لینڈنگ پیجز بنا سکتے ہیں۔ اور کتاب میں کچھ ٹولز کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس کام کو آسان بناتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ فریمر AI، کینوا ویب سائٹس اور وارڈ پریس۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ایک نیا شخص کہاں سے شروع کرے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق فریمر AI ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ڈیزائن پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور کوڈنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو بغیر کوڈ لکھے بہت جدید اور تیز ویب سائٹس بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف ورڈ پریس اپنی وسعت اور لچک کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے لیے ہزاروں پلگنز ہیں، لیکن اسے سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور کینوا ویب سائٹس ان کے لیے ہے جنہیں بہت جلدی اور آسانی سے ایک سادہ خوبصورت ویب سائٹ چاہیے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ کسی ایک ٹول میں مہارت حاصل کر لیں۔ جی، اور اسی کے کلائنٹس تلاش کریں۔ اور کتاب کے مطابق ایک نیا ڈیولپر بھی اس کام سے فی پروجیکٹ 10,000 سے 30,000 روپے کما سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن یہ اب بھی فعال آمدنی ہے۔
آپ ہر وقت پروجیکٹ ڈھونڈنے کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں سے دوسرا ذریعہ نکلتا ہے جو ہے ویب سائٹ کی نئی ڈیزائننگ اور اصلاح، یعنی ری ڈیزائن اینڈ آپٹیمائزیشن۔ صحیح۔ زیادہ تر کاروباروں کے پاس پہلے سے ویب سائٹس موجود ہیں، لیکن وہ یا تو پرانی ہیں، سست ہیں، یا موبائل پر ٹھیک سے نہیں چلتی۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ تو یہ صرف ویب سائٹ کو خوبصورت بنانے کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے بارے میں ہے۔ اس میں ویب سائٹ کی لوڈنگ سپیڈ کو تیز کرنا، اس کے مواد کو بہتر بنانا اور اس کی SEO کو ٹھیک کرنا شامل ہے۔ SEO یعنی تاکہ وہ گوگل سرچ میں اوپر آ سکے۔ جی بالکل، اور یہاں AI ٹولز کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آپ چیٹ GPT یا کلاؤڈ جیسے ٹول سے ویب سائٹ کے مواد کو زیادہ مؤثر اور SEO فرینڈلی بنا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے فی پروجیکٹ 8,000 سے 25,000 روپے تک مل سکتے ہیں۔ یہ ایک بار کے پروجیکٹس تو بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے اب بھی وہ جھیل والی بات یاد آ رہی ہے۔ ایک ایک پروجیکٹ تو ایک ایک ندی کی طرح ہے۔ وہ استحکام کیسے آئے گا جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ بہترین سوال، اور اس کا جواب ہمیں تیسرے ذریعے کی طرف لے جاتا ہے، جسے کتاب مستحکم آمدنی کی کلید کہتی ہے: ماہانہ دیکھ بھال کے پیکیجز۔ منتھلی مینٹیننس پیکیجز۔ جی، یہی وہ حکمت عملی ہے جو ایک بار کے پروجیکٹ کو ایک طویل مدتی تعلق اور قابل اعتماد ماہانہ آمدنی میں بدل دیتی ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلائنٹ کو صرف ویب سائٹ بنا کر نہیں دیتی، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھتی ہیں؟ جی ہاں، آپ ہر مہینے ان کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی چیک کرتے ہیں، بیک اپ لیتے ہیں یا چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ کلائنٹ کو ذہنی سکون ملتا ہے کہ ان کی آن لائن موجودگی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور آپ کو ایک مستحکم آمدنی ملتی ہے۔ بالکل، کتاب کے اعداد و شمار بہت متاثر کن ہیں۔ فی کلائنٹ 2,000 سے 8,000 روپے ماہانہ لیے جا سکتے ہیں۔ اگر صرف 10 کلائنٹس بھی ہوں تو یہ ماہانہ 20 سے 80,000 روپے تک کی آمدنی بن جاتی ہے۔ یہ تو گیم چینجر ہے۔ جی، میں تصور کر سکتی ہوں کہ ایک فری لانسر جو ہر وقت اگلے پروجیکٹ کی تلاش میں پریشان رہتا ہے، اچانک اس کا وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ذہنی سکون سے کام کر سکتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں، یہ ذہنی صحت کی بھی بات ہے۔ آپ نے اس کے اصل فائدے کو سمجھ لیا ہے۔ یہ مالی استحکام آپ کو اپنی مہارتوں کو مزید بہتر بنانے اور آمدنی کے دوسرے ذرائع پر کام کرنے کا وقت اور آزادی دیتا ہے۔ یہ اس جھیل کو بھرنے کا سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب چوتھے ذریعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک مہارت کے اندر ایک اور مہارت ہے، AI کی مدد سے ویب سائٹس کے لیے مواد لکھنا۔ جی، ویب سائٹ کا ڈھانچہ بنانا ایک بات ہے، لیکن اس میں جان ڈالنے والا تو مواد ہوتا ہے نا؟ اور بہت سے ڈیولپرز اس حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کاروباروں کو اپنی ویب سائٹ کے لیے اباؤٹ اس پیج، سروسز کی تفصیلات اور بلاگ پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہاں AI ایک معاون کے طور پر کام کرتا ہے۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ مقصد AI سے سب کچھ لکھوانا نہیں، بلکہ اس کی مدد سے اپنے خیالات کو بہتر اور تیزی سے لکھنا ہے۔ چاہے GPT، کلاؤڈ اور جیمینائی جیسے ٹولز تحقیق کرنے، خاکہ بنانے اور مواد کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ صرف ایک ویب ڈیولپر نہیں رہتی، بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے والی بن جاتی ہیں۔ اس کی آمدنی کی صلاحیت کیسی ہے؟ کتاب کے مطابق ایک نیا لکھنے والا بھی فی صفحہ 1,000 سے 5,000 روپے کما سکتا ہے۔ یہ آپ کی خدمات کی قدر کو بڑھاتا ہے اور آپ کو دوسرے ڈیولپر سے ممتاز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے فعال آمدنی پر بات کی ہے جو مستحکم ہو سکتی ہے، لیکن اب اس مقام پر آتے ہیں جہاں سے سین واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جی، پانچواں ذریعہ، ویب سائٹ ٹیمپلیٹس فروخت کرنا۔ یہ نیم غیر فعال آمدنی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک بار بنائیں، بار بار کمائیں۔ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی ذہنیت ایک سروس پرووائیڈر سے ایک پروڈکٹ بنانے والے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ آپ ایک بار محنت کر کے ایک اعلیٰ معیار کا ویب سائٹ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں، چاہے وہ کینوا پر ہو، فریمر پر یا نوشن پر، اور پھر اسے بار بار فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ یہ مارکیٹ تو بہت بھری ہوئی نہیں لگتی؟ ایک نیا شخص جو پہلے ہی فری لانسنگ میں مصروف ہے، وہ ایک ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے وقت کیسے نکالے گا جو شاید بکے ہی نہ؟ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کامیابی کا راز نیچ، یعنی
ایک مخصوص مارکیٹ کو ہدف بنانا ہے۔ اچھا، یعنی نیچ۔ جی، ہر کسی کے لیے ٹیمپلیٹ بنانے کے بجائے آپ صرف یوگا اساتذہ یا کافی شاپس یا پوڈ کاسٹرز کے لیے ٹیمپلیٹس بنائیں۔ جب آپ ایک مخصوص مسئلے کو حل کرتے ہیں تو مقابلہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک مخصوص ضرورت کو پورا کرنا۔ اور اس کے لیے پلیٹ فارمز کون سے ہیں؟ کہاں بے چین ہیں؟ آپ انہیں ایڈسی، گم روڈ یا کریٹو مارکیٹ جیسی جگہوں پر فروخت کر سکتے ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں شاید فروخت کم ہو، لیکن ہر ٹیمپلیٹ جو آپ بناتے ہیں وہ آمدنی کا ایک چھوٹا سا دریا بن جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دریا مل کر آپ کی جھیل کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی آمدنی کی صلاحیت یہ واقعی کتنی غیر فعال ہو سکتی ہے؟ شروع میں اسے بنانے اور مارکیٹ کرنے میں فعال کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اسے نیم غیر فعال کہا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق ایک نیا شخص بھی ماہانہ $50 سے $500 کما سکتا ہے۔ واہ! لیکن جو لوگ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور ایک اچھا پورٹ فولیو بنا لیتے ہیں، ان کی کمائی ماہانہ $1000 سے $3000 تک بھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی محنت آپ کے لیے سونا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ کی ایک مہارت جب اے آئی کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ صرف ایک نوکری نہیں رہتی، یہ ایک سفر کا آغاز ہے، فعال فری لانسنگ سے شروع ہو کر ماہانہ دیکھ بھال کے ذریعے استحکام حاصل کرنا، اور پھر ٹیمپلیٹس جیسی نیم غیر فعال مصنوعات کے ذریعے اپنے اثاثے بنانا۔ بالکل، اور یہ ہمیں کتاب کی ابتدائی کال کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ آپ کی مہارتیں بیج ہیں، انہیں مختلف زمینوں میں بوئیں اور بہت سے باغات اگیں گے۔ یہاں حکمت عملی صرف محنت نہیں ہے، بلکہ تنوع یعنی ڈائیورسیفیکیشن ہے۔ صحیح۔ ایک ہی مہارت کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے آپ اپنے مالی مستقبل کو زیادہ محفوظ اور اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آزادی اور اختیار حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں، یہ 5 ذرائع تو صرف شروعات ہیں، یہ آپ کو فعال اور نیم غیر فعال آمدنی تک لاتے ہیں۔ اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی فرد ان سلسلوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے نظام کو مکمل طور پر غیر فعال آمدنی کی طرف کیسے لے جا سکتا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو ایک کامیاب فری لانسر کو ایک ایسے کاروباری مالک میں تبدیل کرتے ہیں جس کا کاروبار اس کے بغیر بھی چلتا رہے؟ اس کے لیے صرف مہارتیں نہیں بلکہ ایک کاروباری ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سفر میں اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو بہت بڑا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ کسی سے صرف 2 قدم بھی آگے ہیں تو آپ اسے سکھا سکتے ہیں۔ آپ طلباء کو، اسکول کے بچوں کو یا ان نئے فری لانسرز کو سکھا سکتے ہیں جو ابھی اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ اپ بھی نہیں چاہیے۔ زوم یا گوگل میٹ پر آن لائن کلاسز لی جا سکتی ہیں نا؟ بالکل۔ کتاب میں کمائی کا حساب بھی صاف صاف بتایا گیا ہے کہ مقامی طور پر 300 سے $1000 فی طالب علم اور آن لائن $10 سے $30 فی طالب علم فی کلاس تک کمائے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت اچھی سائیڈ انکم بن سکتی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک اس سے بھی گہری بات ہے۔ کتاب اسے اثر پیدا کرنا کہتی ہے، یعنی امپیکٹ۔ جی، امپیکٹ۔ جب آپ کسی کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں تو آپ صرف پیسے نہیں کما رہے ہیں، آپ کسی کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا رہی ہیں۔ وہ اطمینان جو کسی کو بااختیار بنانے سے ملتا ہے وہ پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ آپ کے کام کو ایک مقصد دیتا ہے۔ یہ بات تو ہے، اپنے کام میں مقصد تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگلے طریقے پر آتے ہیں جو بہت ہی عملی اور آج کل کی ضرورت ہے۔ کاروباروں کے لیے سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کا انتظام کرنا۔ یعنی ان کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ رکھنا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانا وغیرہ۔ جی، اور یہاں اے آئی کا کردار واقعی گیم چینجر ہے۔ کتاب میں خاص طور پر کینوا، کیپ کٹ اور چیٹ جی پی ٹی کا ذکر ہے۔ سوچیں، پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ بنانے میں گھنٹوں لگتے تھے۔ صحیح۔ اب کینوا میں ٹیمپلیٹ موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی سے کیپشن لکھوایا اور منٹوں میں کام تیار۔ اس کی وجہ سے ایک شخص اکیلے ہی 4-5 یا اس سے بھی زیادہ کلائنٹس آرام سے سنبھال سکتا ہے۔ اور آمدنی کا تخمینہ $10,000 سے $40,000 فی کلائنٹ ماہانہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس صرف 3 کلائنٹس بھی ہوں تو وہ $1,00,000 ماہانہ تک پہنچ سکتا ہے۔
اور یہ ایک مستحکم ماہانہ آمدنی کا ذریعہ ہے جو فری لانسنگ کے اتار چڑھاؤ میں ایک طرح کا استحکام لاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر استحکام کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو کتاب ایک ایسا ماڈل پیش کرتی ہے جو صرف سروس نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل اثاثہ بنانے کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ اور وہ ہے مقامی کاروباری ڈائریکٹریز بنانا۔ یہ آئیڈیا مجھے خاص طور پر بہت طاقتور لگا۔ جیسے لاہور کے بہترین کیفے یا کراچی کے قابل اعتماد ٹیوٹرز؟ جی بالکل، یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے ماہانہ 2 لاکھ روپے تک کمائے جا سکتے ہیں۔ سچ کہوں تو یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیں، آپ کا شک بجا ہے۔ یہ کوئی راتوں رات امیر بننے کی اسکیم نہیں ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس میں شروع کی محنت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا بزنس ماڈل دیکھیں۔ اگر آپ لاہور کے بہترین کیفیز کی ڈائریکٹری بناتے ہیں اور 100 کیفے کو صرف 2,000 روپے ماہانہ پر نمایاں لسٹنگ کے لیے سائن اپ کر لیتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا 2 لاکھ بنتا ہے۔ بالکل۔ اصل چیلنج ٹریفک لانا اور کمیونٹی بنانا ہے، لیکن ایک بار یہ چل پڑے تو یہ ایک خودکار مشین بن جاتی ہے جو آپ کے سوتے ہوئے بھی پیسے کماتی ہے۔ یعنی اس میں ابتدائی سرمایہ کاری وقت اور محنت کی ہے، لیکن اس کا پھل طویل مدتی اور سیمی پیسو ہوتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل پراپرٹی بنانے جیسا ہے۔ صحیح۔ اور اسی اثاثہ بنانے والی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں ایفیلیٹ انکم کا ذکر بھی ہے۔ اچھا، یعنی آپ مختلف ٹولز، ہوسٹنگ سروسز یا کورسز پر ریویو لکھتے ہیں اور اپنا خاص لنک شیئر کرتے ہیں۔ جی، اور جب کوئی اس لنک سے خریداری کرتا ہے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ اور جو چیز یہاں دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی موجودہ مہارت پر ہی بنتا ہے۔ مطلب اگر آپ پہلے سے ہی ویب ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں تو آپ ان ٹولز کے بارے میں پہلے سے جانتی ہیں جن کا آپ جائزہ لے سکتی ہیں۔ آپ کو کچھ نیا نہیں سیکھنا پڑ رہا۔ صحیح کہا، صرف اپنی رائے کو ایک اور آمدنی کے ذریعے میں بدلنا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ریویو لکھنے میں مدد کر سکتا ہے اور مڈ جرنی یا لیونارڈو سے آپ پروفیشنل تصاویر بنا سکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اگر مستقل مزاجی سے کام کیا جائے تو اس سے ماہانہ 50 سے $1,000 تک کمائے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک زبردست اضافی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہ مائکرو ایپس والا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگلا فیس بک بنانے کی دوڑ سے نکل کر کوئی صرف ایک نماز کے اوقات کا ویجٹ بنا کر ماہانہ سبسکرپشن سے کما سکتا ہے۔ بالکل، یہ تو پورے بڑا سوچو والے فلسفے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک بہترین سبق ہے کہ ہر کسی کو اگلا گوگل بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹی سی مخصوص ضرورت کو پورا کرنے والی ایپ بھی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹے اسکول کے لیے حاضر کا نظام یا ایک ڈاکٹر کے لیے اپوائنٹمنٹ بکنگ پیج۔ جی، یہ چھوٹے مسائل ہیں جن کے لیے لوگ خوشی سے ماہانہ 300 سے 2,000 روپے تک دینے کو تیار ہوں گے۔ اور اس کے لیے ببل یا سافٹ ویئر جیسے نو کوڈ ٹولز استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی بہت گہری کوڈنگ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تو واقعی ذہن کے دروازے کھول دینے والا آئیڈیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے مختلف راستے، لیکن کتاب صرف راستے دکھا کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ ایک کمائی کی سیڑھی بھی دیتی ہے، ارننگ لیڈر۔ جی، جو بتاتی ہے کہ ترقی کیسے کرنی ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے، یہ صرف کیا نہیں بتاتی بلکہ کیسے بھی بتاتی ہے۔ یہ ایک منظم سفر کا خاکہ پیش کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ابتدائی 1 سے 2 مہینوں کا ہے، اس میں آپ چھوٹے موٹے پروجیکٹس کرتے ہیں، سادہ ڈیزائن بناتے ہیں اور فائیور جیسی ویب سائٹس پر کام ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں آمدنی کا ہدف 20 سے 40,000 روپے رکھا گیا ہے، جو کہ ایک بہت حقیقت پسندانہ آغاز ہے۔ یہ نئے آنے والوں پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ پہلے دن سے ہی لاکھوں کمانا شروع کر دیں۔ یہ اعتماد بنانے کا مرحلہ ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ جو 3 سے 6 مہینوں کا ہے۔ یہاں آپ صرف پروجیکٹس نہیں کرتے بلکہ ٹیمپلیٹس کا استعمال شروع کرتے ہیں، ویب سائٹس کی دیکھ بھال کے پیکیجز پیش کرتے ہیں۔ یہاں حکمت عملی میں ایک تبدیلی آتی ہے، آمدنی بڑھ کر 50,000 سے 1,20,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم ذہنی تبدیلی ہے، آپ صرف ایک بار کے پروجیکٹ سے ہٹ کر بار بار آنے والی آمدنی پر بھی توجہ دے رہی ہیں۔ ریکرنگ ریونیو جیسے مینٹیننس پیکیجز، یہ آپ کے کیش فلو کو مستحکم کرتا ہے، جو کسی بھی فری لانسر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا ایڈوانسڈ مرحلہ 6 سے 12 مہینوں میں۔ یہاں آپ ان چیزوں میں داخل ہوتے ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی، یعنی نیش ویب سائٹس، ڈائریکٹریز بنانا، پڑھانا اور مائکرو ایپس۔ اور یہاں آمدنی 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔
اس सीढ़ी के साथ कोथ का एक बहुत अहम कॉल भी नकल किया गया है। तरक्की अचानक नहीं होती, ये मुस्तकिल हिकमत अमली पर मबनी और महारत पर मबनी होती है। ये सीढ़ी उसी नजरिए की अमली शक्ल है। ये बताती है कि सब्र और सही समत में मुसलसल मेहनत से आमदनी में नुमाया इजाफा मुमकिन है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म अमल है। और इस पूरे मुनज़्ज़म अमल को तेज करने के लिए एआई का जिक्र बार बार आया है। किताब का ये कहना कि एआई आपका बिजनेस पार्टनर है, ये तो सोच ही बदल देता है। ये ऐसा है जैसे आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट है जो कभी थकता नहीं। बिल्कुल, और ये पार्टनरशिप आपको वक्त के बदले पैसा कमाने की मजबूरी से निकालती है। जब एआई आपके 80% रूटीन काम जैसे प्रपोजल लिखना, कोड डीबग करना या सोशल मीडिया पोस्ट बनाना कर रहा है, तो आपका दिमाग उस 20% पर काम करता है जहां असल कदर पैदा होती है। यानी नए आइडियाज, क्लाइंट से ताल्लुकात और बिजनेस की हिकमत अमली। जी, यही वो जगह है जहां आमदनी 2 गुनी या 3 गुनी होती है। अब तक हमने जिन हिकमत अमलियों की बात की, मुतअद्दिद ज़राए, कमाई की सीढ़ी, एआई टूल्स, ये सब थ्योरी में तो अच्छी लगती हैं। लेकिन अमली तौर पर जी, लेकिन किताब में रावलपिंडी की फातिमा की जो मिसाल है, वो इन सब को अमली तौर पर जोड़कर दिखाती है। उसकी कहानी इस किताब का निचोड़ है। हकीकी मिसालें हमेशा तस्वुरात को जमीन पर ले आती हैं। वो बताती हैं कि ये सब मुमकिन है। फातिमा ने बिल्कुल आम सी शुरुआत की, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक बेकरी की वेबसाइट और एक रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट। यानी कमाई की सीढ़ी का पहला मरहला। एक आम फ्रीलांसर की तरह। बिल्कुल। लेकिन फिर उसने होशियारी से काम लिया। उसने सिर्फ नए क्लाइंट्स के पीछे भागने के बजाय अपने मौजूदा क्लाइंट्स को ही वेबसाइट की देखभाल के पैकेजेस बेचे। अच्छा, जिससे उसे 8 क्लाइंट से माहाना मुस्तहकिम आमदनी आने लगी। जबरदस्त। इसके साथ साथ उसने कुछ वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाकर ऑनलाइन फरोख्त करना शुरू कर दिए और फाइवर पर भी छोटे मोटे काम करती रही। अपनी आमदनी को मुतनव्वे बनाया। जी, उसने अपनी बुनियादी खिदमात के साथ सेमी पैसिव आमदनी के जराए को जोड़ा। एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे। और नतीजा? सिर्फ 7 महीनों में वो महाना 1.5 लाख रुपए कमाने लगी। वाह! ये इस किताब के मरकजी पैगाम मुतअद्दिद आमदनी के जराए की बेहतरीन मिसाल है। उसकी कहानी बताती है कि ये सीढ़ी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में भी काम करती है। बिल्कुल, इसने अपनी आमदनी को सिर्फ बढ़ाया नहीं बल्कि उसे महफूज भी बनाया। अगर एक जरिया सुस्त भी हो जाए तो दूसरे उसे सहारा देते हैं। ये कहानी वाकई बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन किताब सिर्फ कहानियां सुनाकर या आइडियाज देकर नहीं छोड़ देती। आखिर में क़ारिईन के लिए एक प्रैक्टिस जोन भी है, ताकि वो इन मालूमात को फौरन अमल में ला सकें। यही चीज इस किताब को एक अमली गाइड बनाती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। इसमें 3 छोटे छोटे काम दिए गए हैं। पहला, अपनी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आमदनी के सरफरिस्त 3 ज़राए मुंतखब करें जिन पर आप काम करना चाहते हैं। ये पहला और सबसे अहम कदम है, अपनी सिमत का तयन करना, क्योंकि अगर आप हर चमकती चीज के पीछे भागेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। दूसरा काम है 30 दिन का कमाई का एक ठोस हदफ मुकर्रर करना, और इसे सिर्फ सोचना नहीं बल्कि लिखना है। मैं इस महीने रुपए कमाऊंगा। ये अहदाफ को ठोस शक्ल देता है। जब आप कोई चीज लिख लेते हैं तो आपका दिमाग उसे एक हकीकत के तौर पर कबूल करना शुरू कर देता है। और तीसरा काम है अपने काम को तेज करने के लिए 3 एआई टूल्स का इंतखाब करना और उन्हें इस्तेमाल करने का अहद करना। तो ये मशकें सिर्फ होमवर्क नहीं हैं, ये आपके जहन को एक कारोबारी की तरह सोचने पर मजबूर करती हैं। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपना मुस्तकबिल डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद एक रिफ्लेक्शन बॉक्स है जिसमें कुछ ऐसे गहरे सवालात हैं जो हिकमत अमली से नहीं बल्कि आपकी अपनी ज़ात और मकसद से जुड़े हैं। ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि ये आपके क्यों को वाज़े करता है। तकनीक और हिकमत अमली आपको रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन आपका क्यों ही आपको इस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। पहला सवाल है, मैं माली आज़ादी क्यों हासिल करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं अपनी सलाहियतों को किसकी मदद के लिए इस्तेमाल करूंगी। और तीसरा, 1 साल में मैं माहाना कितना कमाना चाहती हूँ। ये सवालात आपको अपने रोजमर्रा के काम को एक बड़े मकसद से जोड़ने में मदद देते हैं।
جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ سب اپنی فیملی کے لیے یا اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو مشکلات کے باوجود بھی آپ کو تحریک ملتی رہتی ہے۔ یہ آپ کے کام کو صرف نوکری سے بڑھ کر ایک مشن بنا دیتا ہے۔ جی، تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ سے آمدنی کے انگنت راستے ہیں اگر روایتی سوچ سے باہر نکلا جائے۔ کلیدی اسباق میں متعدد آمدنی کے ذرائع بنانا، کام کو تیز کرنے کے لیے اے آئی کو ایک پارٹنر کے طور پر استعمال کرنا اور ٹیمپلیٹس یا مائکرو ایپس جیسی چیزوں سے نیم خودکار آمدنی پیدا کرنا شامل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ ایک سمارٹ حکمت عملی کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنی آمدنی کو مرحلہ وار بڑھا سکتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے کمائی کی سیڑھی اور فاطمہ کی مثال میں دیکھا، یہ صرف مہارت کا کھیل نہیں بلکہ صحیح سمت میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا نام ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر مالی آزادی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تو اس سے حاصل ہونے والے وقت، وسائل اور ذہنی سکون کو کس ایسے بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی کی اپنی ذات سے بڑھ کر ہو؟